والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم 12ویں پارے کے مضامین کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 12ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ یونس کا کچھ حصہ ہے، اور اس کے بعد وہ صورت ہے کہ جسے قرآن نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا، یعنی سورہ یوسف۔ تو 12ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے قیام کی جگہ، اس سے مراد باپ کی پشت ہے، اور پھر وہاں سے ماں کا رحم ہے، اور پھر زمین پر اس کی جائے سکونت اور سپردگی کی جگہ، یعنی اس کا مقام آخرت قبر۔ فرمایا یہ سب کچھ روشن کتاب کے اندر مذکور ہے۔ مزید فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کی اچھائی اور برائی کی آزمائش ہے، کہ دیکھا جائے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ پھر انسان کی خود غرضی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس پر شکر ادا نہیں کرتے، لیکن نعمت چھن جائے تو پھر ناشکری اور نا امیدی یہ آ جاتی ہے۔ یعنی نعمت ملنے پر تو شکر نہیں کرتے، لیکن اگر چھن جائے تو پھر ناشکری ضرور کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے۔ البتہ جو ہر حال میں صابر اور شاکر رہے اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کریں گے کہ آپ پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا آپ کی تائید کے لیے فرشتہ وہ کیوں نہیں اترا۔ تو فرمایا آپ اس پر تنگ دل نہ ہوں، آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے۔ اس صورت میں بھی قرآن کے کلام الہی ہونے کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا، اور تمام حامیوں کو بلا کر ان کو ملا کر اس جیسی 10 صورتیں لانے کا کہا گیا۔ آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اہل ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالح کرنے والے اور اپنے رب کے حضور عاجزی انکساری کا اظہار کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آگے آیت نمبر 25 سے پھر نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کے حالات بیان ہوئے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں، وہ ضرور غرق ہو جائیں گے۔ پھر کشتی بنانے لگے۔ جب
ان کی قوم اس کے سردار ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے، ہنستے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب وہ کیسا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اہل ایمان کو بھی سوار کر لیں، اور ہر چیز کے جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ ان کو بھی سوار کر لیں، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یہ دعا پڑھتے ہوئے سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ امت مسلمہ کو بھی حکم ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوں، کشتی میں سفر کر رہے ہوں تو یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لے کے جا رہی تھی کہ نوح علیہ السلام نے الگ کھڑے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافر کے ساتھ نہ رہو۔ تو اس پسرے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا، یعنی کشتی میں سوار نہیں ہوتا، میں ایمان نہیں لانے والا، لیکن اگر پانی آنے لگے گا تو میں پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ پھر ان دونوں کے درمیان موج آ گئی، پانی کی لہر آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان اب تھم جا۔ پانی خشک ہو گیا، اللہ کا حکم نافذ ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، یعنی میری اولاد سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اور جس بات کی حقیقت آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی، اور پھر طوفان نوح تھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے۔ تو پتہ چلا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ نبی کا بیٹا ہونا بھی نجات کا سبب نہیں ہے۔ کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن سمندر میں غرق ہو گیا، ایمان کے بغیر دنیا سے گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے نوح اب وہ تیرا بیٹا بھی نہیں ہے، اگر وہ تجھ پہ ایمان لاتا تو وہ تیری اہل تھا، اب ایمان نہیں لایا تو وہ اہل نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 50 سے قوم عاد کا ذکر ہے جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، پھر قوم سمود کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، جس کا تذکرہ پیچھے گزرا تھا کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں 3 دن اپنے گھروں میں رہو، مزے اٹھاؤ، مہلت ہے، پھر اللہ کا یقینی عذاب آ جائے گا۔ پھر ایک چنگھاڑ آئی، اس نے آ کر ان کو دبوچ لیا۔ صبح جب وہ اٹھے تو سب اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس فرشتہ بشری شکل میں، انسانی شکل میں آیا، اور اس نے آ کے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی بیوی کھڑی تھی، حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ سے تو اللہ نے آپ کو پہلے بھی بیٹا عطا فرما دیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی اور دونوں بڑھاپے میں پہنچ چکے تھے۔ اب فرشتہ آیا انسانی شکل میں، اس نے آ کے بشارت دی تو پاس بیوی کھڑی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسی ہوگی؟ تو فرشتے نے جواب دیا، اے اہل بیت ابراہیم، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم، اس عرض داشت، اس گزارش سے گریزہ کریں کہ اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر ہے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ پھر آیت نمبر 112 میں سرکشی چھوڑ کر احکامات دین کو اختیار کرنے والے، اس پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سرکشی کو چھوڑ کر دین پر استقامت اختیار کرو اور ظالموں کے ساتھ میل جول نہ رکھو، اور فرمایا جو ظالموں کے ساتھ میل جول رکھے گا اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ 114 میں فرمایا کہ دن کے دونوں طرف میں، یعنی ابتدائی حصہ دن شروع ہونے میں اور رات کے شروع ہونے میں، دن کے دونوں طرف میں کچھ حصے میں نماز قائم کرو، اور یہ بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس آیت میں فجر اور مغرب کی نماز کا فرضیت کا حکم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، اور سورت یوسف میں جیسے عرض کیا کہ وہ سورت ہے کہ خود قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے احسن القصص، یعنی حسین ترین قصہ۔ سب سے پہلے حضرت یوسف، اچھا یہ لفظ یوسف ہے، یوسف یا یوسف لفظ نہیں ہے، ہمارے ہاں پنجابی میں یوسوا، یوسف، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، لفظ ہے یوسف، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اللہ کے نبی کا نام ہے تو اسی صحیح طور پہ ادا کرنا یہ لازم ہے، تو یوسف سین دے اتے پیش ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے، وہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ بھائی حسد کرتے تھے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور آپ کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ تکلیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے، یعنی کسی نے آپ کو کنویں سے نکالا، اس نے آپ کو غلام بنا کے بیچ دیا، آپ بک کر عزیز مصر، یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اس کے دربار میں پہنچے۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کو عزت سے رکھو، اس سے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا بتایا گیا ہے، اپنے گھر میں دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا، کہ جس نے میری تربیت کی، مجھے پالا، میرے گھر میں رکھا، اس نے مجھ پہ احسان کیا،
تو میں انسان کشی نہیں کر سکتا۔ یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑے کہ وہاں سے نکلے، آگے دروازے بند تھے، لیکن اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل جب شامل حال ہوتا ہے نا تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ یوسف علیہ السلام دوڑے، دروازے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے عزیز مصر کی وہ بیوی، اس نے آپ کا قمیض پکڑا جو پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی دوران اس کا شوہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا، گناہ کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ان سے بچنے کا قصد کیا، یعنی کہ ان کی پاک دامنی وہ اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ ارادہ تو اس کا تھا۔ اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو معاذ اللہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے۔ جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، عورتوں نے طعن کیا اور کہا کہاں تیرا منصب اور کہاں زر خرید غلام، اور تو اس میں فریفتہ ہو گئی۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، ان عورتوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑا دی، اور اچانک ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے کے آئی۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا ہاشا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو وہ حسن و جمال کا پیکر ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب اپنا حال بھی تو دیکھو، اپنے ہاتھ کاٹ لیے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے دو قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک سے کہا کہ تم دربار میں پہنچو گے اور اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے، دوسرے کو بتایا کہ تجھے سولی دے دی جائے گی اور پرندے تیرا گوشت وہ نوچ کر کھا جائیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، تو تندرست گائیں 7 دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور فصل کے 7 خوشے وہ سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، کوئی بھی نہ بتا سکا۔ پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے بادشاہ تک اس کا جواب پہنچا۔ تو یوسف علیہ السلام کے خواب نے اس کے خواب کی تعمیر بتائی کہ تو یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت علم ہوا۔ ان کو بتایا، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تو اس نے آپ سے رجوع کیا، تو آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے فرمایا 7 سال تم پر سرسبزی اور شدابی کے آئیں گے، اور پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ تمہیں چاہیے کہ آبادی کے سالوں میں زیادہ سے زیادہ پیداوار ان کو محفوظ کر لے، اور تاکہ خوشحالی میں وہ تیرے کام آئے۔ یہ قصہ اللہ نے قرآن میں تینوں خواب بیان فرمائے، پہلے یوسف علیہ السلام کا، پھر 2 قیدیوں کا، پھر وہ عزیز مصر کا۔ تو اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، اور جیسے سبق ہمیں ملتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے
تو کتنی ہی مصیبت میں کیوں نہ ہو، پریشانی میں کیوں نہ ہو، نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، عام ہو چکے ہیں، اور اگر کہا جائے بھئی گناہ نہ کرو، کیا کہتے ہیں؟ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ہمیں آج کا خلاصہ بتا رہا ہے کہ نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ کام ہی نہیں چلتا۔ تم اللہ پر توکل تو کر کے دیکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، تقوی کو اختیار کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں تمہیں رزق ایسی جگہ سے عطا کروں گا کہ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، وزین اخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔